والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جے دے وچ نہیں پیار نبی دا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط حضرات محترم دور حاضر دے اندر علم دی کوئی کمی نہیں ہے تو ہاڑے اس شہر دے اندر ہی علم دے بیسیوں سر چشمے موجود ہونگے اور جس جگہ تے تسی تشریف فرما ہو اے بھی علم دا ایک چشمہ ہے
اور اس چشمے تو بہت سارے علماء کرام فیضیاب ہو کے پورے پاکستان دے اندر دین حنیف دی خدمت کر رہے. علم اج دے دور اندر اتنا عام ہے، اگر تواڈے جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ترجمے نال قرآن پاک پڑھاں، میں ترجمے نال صحیح البخاری پڑھاں، میں ترجمے نال صحیح مسلم پڑھاں، تے مینوں اٹھ کے بھی جانا نہ پے، میں اپنے بیڈ دے اتے بیٹھا بیٹھا پڑھ لواں، تے یقین جانو او بیڈ دے اتے بیٹھا بیٹھا دنیا دی ہر زبان اندر قرآن کریم دا ترجمہ، صحیح البخاری دی ٹرانسلیشن، الغرض تقریباً احادیث دی ہر کتاب او کرے بیٹھا اپنی بیڈ تے اپنی چار پائی تے بیٹھا حاصل کر سکتا ہے. ایک موبائل ٹچ ہو دے کولے، ڈیٹا کنیکشن آن کرے، پلے سٹور تے جائے، حدیث دی کتاب دا نام لکھے، حدیث دی ہر کتاب ہو دیاں اکھاں دے سامنے آ جائے. یعنی علم اتنا، پھر کمی کس گل دی ہے؟ کمی عمل دی ہے، علم دی نہیں، عمل دی کمی. اور عمل دی کمی دی کئی ایک وجوہات جنہ چوں ایک بہت بڑی وجہ دا میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا، جیدہ شکار سب تو زیادہ کالج و یونیورسٹی دے سٹوڈنٹ، سکولاں دے سٹوڈنٹ اور عامی لوگ جڑے نے وہ ایدہ شکار ہو رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حدیث دا انکار کرن والے ڈائریکٹ تے کر نہیں سکتے، او پھر حدیث دا انکار انڈائریکٹ کر دے. انڈائریکٹ دا مطلب ہے کہ حدیث اور قرآن تے دین دے متعلق لوکاں دے ذہن وچ شک پیدا کرنا. مثلا لو جی اے جڑا قرآن ہے، اے دی حفاظت دا، اے جڑا قرآن ہے یہ کافی 30 پارے نے، 114 سورتاں نے، ہر چیز دی اندر موجود ہے، ایک لا ریب بے عیب کتاب ہے. جدوں ساڈے کول اے قرآن موجود ہے تے پھر حدیث دی کادی لوڑ؟ قرآن ہی کافی. ادھے بندے شک جب پہ جاندے یار گل تے صحیح، جدو اللہ نے اے نازل کیتی کتاب پھر ایدے تے عمل کرو. نمبر 2، لو جی اے قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ تے اللہ نے اٹھایا، حدیث دی حفاظت دا ذمہ اللہ اٹھائے کوئی نہیں. تے جدو قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے تے قرآن ساڈے کول موجود ہے، پھر قرآن تے عمل کرو، حدیث ال جان دی کادی لوڑ؟ نمبر 3، لو جی عام بندہ، سیدھا سادہ بندہ جنوں عربی آوندی نہیں، جڑا مدرسے کدی گیا نہیں، انہیں ہن حدیث لبنی ہے. پہلے حدیث لبے، حدیث لبن تو بعد پھر یہ لبے بھی حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، پھر جا کے کتے بڑی دیر بعد انہوں بیچارے نو پتہ لگے، پھر عمل کرے. اینے سٹیپ جو کراس کرنے نے تو دے نال بہتر قرآن تے عمل کر لو. قرآن چ صحیح ضعیف والی گل ہی کوئی نہیں، قرآن ہے ہی صحیح. اے 3-4 چیزاں دیاں نے عام جڑا بندہ ہے او دے ذہن اندر جدو انج دی گل آندی ہے نا تے اونوں حدیث دے اوتے شک پیدا ہو جاندا ہے، جدی وجہ تو وہ عمل تو دور ہو جاتا ہے. تو میں انشاءاللہ انتہائی اختصار نال تواڈے سامنے 2-4 چیزاں دا ذکر کرنا ہے. عامی طور تے عام موضوع تسی سندے رہندے ہو، اسی بیان کردے رہنے ہاں. اے چونکہ علم دا ایک سرچشمہ ہے، موقع بنیا ہے، تو میں چاہنا کہ حدیث دے متعلق چند باتاں تساں دوستاں دے نال میں کر لواں. ذرا غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے. ویسے نا اے اگر کیمرے سائیڈ تے لگے ہوندے نا تے زیادہ بہتر سی، تاکہ عوام دا تے خطیب دا ربط آپس اندر رہندا.
ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾकि ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ ਇਧਰ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਇਧਰ ਵਾਲਿਓ मेरे तुसी मैनू दिसदे जे ते इधर मैनू कोई नहीं पता की होई जांदा है अगले दा मैनू कोई पता नहीं सामने क्योंकि सामने माशाअल्लाह कैमरे लगे ने लेकिन तुहाडे तुहानू मैं वेखदा पिया इंशाअल्लाह ते अगले भी माशाअल्लाह बैठे हो सामने वालिओ ओ हैगे जे कि कोई ना हाथ चुको हो माशाअल्लाह लो बंदे ते हैगे ने माशाअल्लाह एक लो हुण दिसन सलाम अलैकुम भाईजान की हाल है वल गल है चौल चूड़ खादे ने कि कोई ना हुण चुप ने अच्छा चौल ने गोश्त खादा माशाअल्लाह चलो भाई तवज्जो करना जरा मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू ओदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक ते नादन वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है सब तो पहली गल मैं तुहानू जड़ी समझाना चाहना लोग कहते ने जी अकल्ला कुरान काफी है जड़े कुरान नू तुसी काफी कहंदे हो ओही कुरान हदीस ते अमल करन दा बार बार हुक्म दिंदा है मैं कुरान करीम दी 5 आयत तुहाडे सामने पढ़ांगा बात तर्जमा जरा तवज्जो नाल सुनदे जाना पहला मुकाम अल्लाह दे कुरान दा सूरह अन-निसा आयत नंबर 80 लगा पढ़न खालिक कायनात फरमाते ने फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल अल्लाह अल्लाह फरमाया वमन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह फरमाया कायनात दे लोगो जिस बंदे ने इताअत की रसूल दी फक़द अता अल्लाह उन्हें अल्लाह दी इताअत की थी इताअत दा माना की हुंदा है इताअत दा माना हुंदा है गल मनना बात मनना हुण दोबारा तर्जमा करिए वमन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह की माना बनया जिन्ने रसूल दी गल मन्नी ओने अल्लाह दी गल मन्नी हजरात मोहतरम कुरान ते खुद हदीस मनन दा हुक्म पिया देंदा है कुरान ते खुद मेरे पैगंबर दी जुबान मनन दा हुक्म पिया देंदा है ए हो गई कौली हदीस ते अमल करम दी दलील हुण सुनिए फेली हदीस ते अमल करम दी दलील अल्लाह दा कुरान सूरह आले इमरान आयत नंबर अल्लाह 31 अंदर फरमाया फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा फरमाया कुल है मेरे महबूब पैगंबर कह दीजिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान करीम में जहां भी लफ्ज़ कुल आएगा उसके बाद बड़ा अहम मसला बयान होगा अल्लाह फरमाते ने कुल है मेरे महबूब कह दीजिए कुल माना कह दीजिए कुल माना किए बोलो सारे कुल माना किए कह दीजिए मता तुसी दूसरा कुल समझते रहो जिस नाल टंकी फुल होंदी है
او نہیں فرمایا قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ پاک نال محبت کرنا چاہتے ہو اللہ پاک نال پیار پانا چاہتے ہو اللہ پاک دے چنیدہ تے پسندیدہ بننا چاہتے ہو اللہ پاک دا جناب قرب حاصل کرنا چاہتے ہو پھر قرب حاصل کرم دا طریقہ کیے فتبعونی میری اتباع کرو میری اتباع کرو اتباع دا معنی کی ہوتا ہے لغت دیاں کتاباں دے اندر اتباع دا معنی کی بیان ہویا ہے حضرات ذی وقار اتباع دا معنی ہے قدم با قدم چلنا قدماں تے قدم رکھ کے چلنا اللہ اللہ کی معنی بنیا فتبعونی میری پیروی کرو میرے مگر مگر چلو جویں جویں میں کرنا وے میں کردے چلے جاؤ جو میرے نبی نے خوشی اندر کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے غمی توجہ رکھنا جویں میرے میں کچھ گلاں کرنیاں نے وچ توجہ رکھنی ہے جویں میرے پیغمبر نے خوشی اندر کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے غمی اندر کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے عیدین وچ کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے رکوع چ سر اٹھا کے کیتا ہوج کرو جویں میرے پیغمبر نے دو رکعتاں تو بعد اٹھ کے تیسری رکعت شروع کر لگیاں کیتا ہوج کرو فتبعونی میرے نبی دی اتباع کرو فتبعونی میرے پیغمبر دی پیروی کرو میرے نبی اگے اگے تو پیچھے پیچھے میرا پیغمبر اگے اگے تو مگر مگر جتے سونا بٹھا دے بے بیٹھ جاؤ جتوں سونا اٹھا دے بے اٹھ جاؤ جتے سونا لگا دے بے لگ جاؤ جتوں سونا ڈک دے بے رک جاؤ جس کام دا حکم دے بے کر گزر جس کام تو منع کر دے بے اس کام تو رک جاؤ میرے پیغمبر اگے اگے تو پیچھے پیچھے میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹریا جا حوض کوثر تو خدا کویا تو سیدھا جنت الفردوس وچ جائے گا اللہ 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 انج کہہ لئیے او جیدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پامے لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے بڑائی جیسے واگے اپنی چھٹی گل اپنی گل کتھے اپنی بس پیچھے گئے نہیں بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا پامے لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ 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 فتبعونی سے میرے نبی کی فعلی حدیث پر عمل کا حکم نکلا اور سنیے رب دے قرآن دا تیسرا مقام سورہ النساء لگاوا پڑھن آیت نمبر 115 لگاوا پڑھن اللہ فرماتے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جس نے مخالفت کی کس کی رسول کی مخالفت کی اللہ من بعد ما تبین لہ الہدی ہدایت دے بعد ہو جان تو بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ دے رستے تو علاوہ رستہ اختیار کر لیا اللہ کی بنے گا فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسیوں دیاں ڈوراں ٹلیاں چھڑ دے مانگے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسیوں نو دے حال تے چھڑ دے مانگے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى پھر جدر جاندہ ہے جان دے مانگے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جو کردہ ہے ابدے تے راضی اندہ پھرے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ٹول بجا کے راضی اندہ پھرے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
تولا بدعتاں کر کے راضی ہوندا پھرے گا نولہی ما تولا قبراں تے سجدے کر کے راضی ہوندا پھرے گا نولہی ما تولا حدیث دا رد لکھ کے راضی ہوندا پھرے گا نولہی ما تولا رفع الیدین دا رد لکھ کے خوش ہوندا پھرے گا نولہی ما تولا قرآن و سنت دی مخالفت کر کے خوش ہوندا پھرے گا نولہی ما تولا مدرسیاں دا رد لے کے خوش ہوندا پھرے گا نولہی ما تولا نویاں نویاں بدعتاں کڈ کے راضی ہوندا پھرے گا نولہی ما تولا دوجی تیجی عید بنا کے راضی ہوندا پھرے گا نولہی ما تولا جناب رجب دے کنڈے کھا کے راضی ہوندا پھرے گا نولہی ما تولا ہر مہینے 11ویں پکا کے راضی ہوندا پھرے گا نولہی ما تولا کل ساتا چالیا کر کے راضی ہوندا پھرے گا نولہی ما تولا ساڈی مخالفت کر کے راضی ہوندا پھرے گا تے سمجھے گا میں نے کی پیا کرنا وا سمجھے گا میں چنگا کام پیا کرنا پر میں ونسلہی جہنم ونسلہی جہنم تے جدو اسی ڈور کھچنی ہے نا تے پھر سیدھا سی جہنم دے گڑے وچ سٹ دینا ہے پھر سیدھا اگ وچ چلا جائے گا میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کرم دے نال قرآن دی وعید پئی آندی ہے نا ہن سنیے چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا یہ سورہ النور ہے آیت نمبر 63 اندر فرمایا اللہ فرماتے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا نہ لوگاں نو ڈر جانا چاہیے او نہ لوگاں نو متنبہ ہو جانا چاہیے او نہ لوگاں نو جناب الرٹ ہونا چاہیے کہ نہ لوگاں نو يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی اے پڑھے لکھے لوگاں دا مجمعنا ہی دی ضمیر کدھر جاندی پئی ہے ہی دی ضمیر میرے نبی وال جاندی پئی ہے ہی دی ضمیر آمنہ دے در یتیم وال جاندی پئی ہے ہی دی ضمیر امام آدم محمد رسول اللہ وال جاندی پئی ہے فرمایا یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ میرے نبی دے حکم دی مخالفت کرن نال ہوئے گا کہ فتنے وچ مبتلا کر دیتے جاؤ گے او یصیبہم عذاب علیم یا تواڈے تے عذاب آ جائے گا اج فتنیاں چ پیاں کہ نہیں پے کنے کنے مذہب بڑے پھردے نے کنے کنے فرقے بڑے پھردے نے ایک امام دے بطن وچوں دو بچے پیدا ہوندے نے ایک وہابی بندا ہے دوسرا بریلوی بندا ہے ایک امام دے بچے جناب بطن وچوں دو بچے پیدا ہوندے نے ایک دیوبندی بندا ہے ایک شیعہ بندا ہے ایک ماں دے بطن وچوں دو بچے پیدا ہوندے نے ایک دی مسجد ادھر ہے دوسرے دی مسجد ادھر ہے ایک دی نماز دا ٹائم ہو رہے دوسرے دی نماز دا ٹائم ہو رہے ایک دی نماز دا طریقہ ہو رہے دوسرے دی نماز دا طریقہ ہو رہے ایک دیاں کتاباں اور نے دوسرے دیاں کتاباں اور نے یہ فتنہ نہیں طور کیا ہے یہ پریشانی نہیں طور کیا ہے انہاں ساریاں پریشانیاں جو نکلن دا حال میرے پیغمبر دی حدیث ہے انہاں ساریاں فرقیاں تو بچن دا حال میرے پیغمبر دی حدیث ہے حدیث تے عمل کر اہل حدیث بن جاؤ حدیث تے عمل کر پکا ٹھکا اہل حدیث بن جاؤ سنت تے عمل کر پکا ٹھکا اہل سنت بن جاؤ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا چوتھا پنجواں مقام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى اکبر اللہ توجہ کرنا درا فرمایا
ماشاءاللہ استاد محترم جناب مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی دامت برکات العالیہ تشریف لے کے آئے اور اسی طریقے نال میری دل جان خطیب پاکستان فاضل نوجوان واحد خوشلہان حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب تشریف لے کے آئے انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد انہاں دا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا توجہ میری طرف رہے اللہ 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 توجہ کرنا درا فرمایا بن نجمی ذاہوا ما ذلہ صاحبکم وما غبا وما یمتکو عن الہوا میرا نبی آپ نہیں بولدا میرا نبی رب دے بلایا بولدا ہے میرا نبی آپ نہیں بولدا اپنی مرضی نال نہیں بولدا رب دے بلایا بولدا ہے اللہ 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 ایک محبت دا ترانہ بول جائیے جدو بولیا خدا تو نبی بولیا سبحان اللہ اچھی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ آج میں تانو ایک گل دساں میرا ادھر والا کان بند ہے تے مینوں ادھر والے بندے تانو زور تھوڑا جا زیادہ لانا پے ادھر والے ہولی بھی بولن گے تو سن جائے گا ادھر والے تھوڑا جا زور لانا پے گا نالے دعا کرو اللہ پاک مینوں شفا دے دے اور میرے والد محترم بڑے بیمار نے اور جناب انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں بھی شفا عطا فرمائے ایک قاری صاحب دی محبت لے کے آ گئی ہے ورنہ والد محترم بیمار سن ارادہ ایسی سی کہ سفر نو جڑا ہے وہ ختم کر دیتا جائے لیکن قاری صاحب دیاں دعاواں محبتاں اور تہاڈیاں محبتاں مرکز توحید دیاں محبتاں کھچ کے لے کے آئیاں اوے ہن تسی بھی آ گئے ہو اسی بھی آ گئے ہاں ہن روڑا کادا رہ گیا ہے ہن ذرا محبت نہ بیٹھو ہن تے ماشاءاللہ روٹیاں بوٹیاں بھی کھادی بیٹھو ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ جدو بولیا ادھر آئے ہو ہمت کریا جی جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا ایک خرف بھی کونو ایک خرف سن لو گل نوٹ کر لو حدیث کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتے ہو اور جاتے ہو یونیورسٹیوں میں جاتے ہو کالجوں میں اور جاتے ہو سکولوں میں اور جا کر بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہو حدیث پر شک ہے جب تک اہل حدیث زندہ ہے انشاءاللہ حدیث کا نغمہ بھی گونجے گا حدیث کا درس بھی گونجے گا حدیث کا پیغام بھی گونجے گا اور جب تک اللہ کے فضل سے ربع زمین پر اہل حدیث زندہ رہیں گے منکرین حدیث کا رد کرتے رہیں گے نعرہ تکبیر ترجمان مسلک اہل حدیث حافظ بنیامین عابد صاحب اللہ 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 توجہ کرنا ذرا میں کی کہہ رہا ہوں جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا ایک خرف بھی کونو نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے اور جد بھی بولے موتی رولے اور جد بھی بولے موتی رولے بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ علماء کرام بیٹھے نے انہاں دا بڑا پیارا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہونے والا میں قاری صاحب اگے گزارش کی تھی میں کہا جی میرے والد محترم چونکہ بیمار نے تو میں نے ذرا وقت پہلے دے دیو اللہ پاک قاری صاحب نو برکت دے اللہ قاری صاحب نے جزائے خیر عطا فرمائے قاری صاحب نے گل مان لئی تے تسی محبت نہ بیٹھو انشاءاللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف فرمانے بڑا ہی پیارا خطاب ہونے والا ہے اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا
ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ اکبر اللہ. لہذا پہلی بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، جو آپ کو یہ کہے کہ قرآن اکیلا کافی ہے اسے آپ نے کہنا ہے بھائی جس قرآن کو تو کافی کہتا ہے وہی قرآن بار بار حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ یارو وہ جڑے عربی سن جنہ دی اباؤ اجداد عربی سن جڑے عربی جاندے سن عربی تو واقف سن او بھی قرآن کریم نو میرے پیغمبر دی تشریح تو بغیر نہیں سن سمجھ سکے. اسی تے ہے ہی اجمیاں، اباؤ اجداد ساڈے اجمی نے، نسلن باب نسلن اسی اجمی ہاں. صحیح البخاری وچ روایت آندی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب رمضان المبارک دے متعلق کہتا آئیاں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. انہیں ایک چٹا تاگا لے لیا، ایک کالا کالا تاگا لے لیا تے اپنی جناب تکیے دی نیچے رکھ لے. تھوڑی دیر بعد دیکھ لین اے کالا چٹا ہجے نظر نہیں ہوندے، اودوں کرا لیٹاں ہوندیاں سن ہجے خیر پھر کھا لیا، پھر کچھ نہ پھر ویکھیا ہجے خیر پھر کچھ ہے کھا لی تے آ کے کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے بڑا سوکھا کام کیتا ہے، دو دھاگے لے لے ایک کالا تے ایک چٹا تنج کر کے میں ویکھدا رہیا واں تے میں جناب کھاندا پیندا رہیا واں. نبی پاک فرماندے نے او ایڈا بڑا تکیہ کتھوں آیا ہے جے تھلے رات دن پورا ہی لک گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کیے؟ نبی پاک فرماندے نے نا یہ مطلب نہیں. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کا معنی یہ نہیں ہے تاکہ مراد نہیں ادھے تو مراد رات دا جانا ہے فجر دی سفیدی دا آنا ہے. میرے نبی دی حدیث دا سہارا آیا تارب دا قرآن جناب ادھی نو سمجھ اندر آیا پتہ لگا ہے قرآن نال حدیث ملانی پے گی، قرآن نال حدیث نو جوڑنا پے گا. لہذا اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈے سجے ہاتھ اندر قرآن ہے، کھبے ہاتھ اندر کملی والے دا فرمان ہے. ایک اکھ دا تارا قرآن ہے، دوسری اکھ دا تارا پیغمبر دا فرمان ہے. ایک کامیابی دا راز قرآن ہے، دوسرا کامیابی دا راز میرے پیغمبر دا فرمان ہے. میرے پیغمبر دی زبان تو نکلن والیاں چیزاں بھی دو نے، آسمان تو آن والیاں چیزاں بھی دو نے، جبریل جو لے کر کے آیا وہ چیزاں بھی دو نے. کیڑیاں کیڑیاں نے تسی بھی گج کے بولو، ایک رب دا قرآن ہے گج کے بولو، دوسرا کملی والے دا فرمان ہے. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا. اچھا لو جی قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہی نہیں. جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے رہا ہے تو پھر ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل کیوں کریں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اچھا میں تانوں پوچھنا، تانوں سٹیج والے تے علماء نے نا، میں تانوں پوچھنا اے قرآن کریم دی او کیڑی آیت ہے جس آیت اندر اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے؟ وہ تواڈے جو کسے نوں آیت ہوندی ہے ادھروں نہیں ادھروں کو بولو میں چھیتی سن جائے کیوں بھائی ہے کسے نوں آیت ہوندی؟ انا نحن چلو سے جانے انا نحن سارے پڑھو ہم پلایت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہن ذرا توجہ کرنا، اللہ توجہ کرنا دراؤ. اللہ پاک نے ذرا پوری توجہ چاہیے. اللہ پاک نے قرآن کریم دی حفاظت دا ذمہ لے آئے. کیڑی آیت اندر؟ ایسی آیت اندر جڑی تسی پڑھیے تے میں بھی پڑھ لگا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ لین لگیا، قرآن دا نام ہی نہیں لیا. اللہ نے قرآن تے نہیں آکھیا، اللہ کہندے نے نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں ذکر کو نازل کرنے والے، و انا لہ لحافظون، ہم ہیں ذکر کی حفاظت کرنے والے. اللہ پاک نے لفظ ذکر بولیا، قرآن نہیں بولیا. تے ذکر کنوں کیا جاندا ہے؟ سب تو بڑا ذکر کیڑا ہے؟ کھلی اللہ دا قرآن 21واں پارہ پہلی آیت پڑھیے. اللہ فرماندے نے اتلو ما الیک من الکتاب باقیم الصلاۃ ان
الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر، والا ذکر اللہ اکبر، سارے پڑھو، والا ذکر اللہ اکبر۔ یہ میں آیت آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر چھوٹے بڑے بوڑھے بچے کی زبان سے یہ آیت گونجے۔ پڑھو ذرا، والا ذکر اللہ اکبر، والا ذکر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے نماز پڑھیا کرو، کیوں؟ نماز دے بے شمار فائدے نے، ایک فائدہ ہے کہ نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر، اکبر آکھیا سب تو بڑا ذکر ہے۔ جنہیں آپا کہنے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی کوئی شے بڑی کوئی نہیں۔ میں آکھیا بالا ذکر اللہ اکبر، نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے، یہ دے تو بڑا ذکر کوئی نہیں۔ اتھے اللہ نے ذکر دی، ایک ایک جملہ یاد ضائع نہیں کرنا، میں تہاڈے محبت دیاں گلاں لے کے آیا، ادھر میرے ال ویکھو، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہوئے۔ اللہ اتھے اللہ پاک نے ذکر دی حفاظت دا ذمہ لیا، ایتھے اللہ نے ذکر سب تو بڑا نماز نو آکھیا۔ آہو نماز شروع کرنے آؤ، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، قرآن پاک وچ کوئی نہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، قرآن پاک وچ کوئی نہیں۔ اگے سورہ فاتحہ آ گئی، نال جناب ایک سورت رل گئی، اللہ پھر اللہ اکبر کہہ کے بندہ چلا گیا رکوع اندر، سبحان ربی العظیم قرآن پاک وچ کوئی نہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ قرآن پاک وچ کوئی نہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا قرآن پاک وچ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، بندہ سجدے وچ چلا گیا، سبحان ربی اللہ قرآن پاک وچ کوئی نہیں، سجدے تو اٹھیا اپنے دو سجدیاں دی درمیان دی دعا پڑھدا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی، قرآن پاک وچ کوئی نہیں۔ تشہد اندر بیٹھے آئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قرآن پاک وچ کوئی نہیں۔ درود پاک پیا پڑھدا ہے، درود قرآن پاک وچ کوئی نہیں۔ اللہم انی سلمت نفسی ظلما کثیرا، قرآن پاک وچ کوئی نہیں۔ حضرات جدی وقار ذکر دی حفاظت دا ذمہ رب نے لیا ہے، تے سب تو بڑا ذکر رب نے نماز نو آکھیا ہے۔ نماز اندر قرآن ہونا نہیں، جنہ حدیث ہے، جنہ ذکر حدیث دا آندا ہے، رکوع اندر ذکر حدیث دا، سجدے اندر ذکر حدیث دا، قیام اندر ذکر حدیث دا، تشہد اندر ذکر حدیث دا، تم سجدے دے درمیان اندر ذکر حدیث دا۔ لہذا اللہ دسنا چاہتے نے، او لوگو میں ذکر آکھیا ہے، ذکر تو مراد کلا قرآن نہیں، ذکر تو مراد میرے پیغمبر دا فرمان ہے، لہذا مننا پے گا۔ دو چیزاں آسمان تو آئیاں، ایک قرآن آیا، ایک پیغمبر دا فرمان آیا، اللہ نے دو چیزاں دی حفاظت دا ذمہ چکیا، ایک قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے، تے دوسرا میرے پیغمبر دی حدیث دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، اللہ اکبر، اللہ نے ذکر بولا، اور سب تو بڑا ذکر نماز ہے، تے نماز وچ ساری حدیث ہے۔ اللہ دسنا چاہتے نے کہ ذکر جڑا ہوتی حفاظت دا ذمہ۔ اور میں علماء کرام کی موجودگی میں کہوں گا، اپنے استاد محترم کی موجودگی میں کہوں گا، وہ میں نے سمجھ نہیں آندی، ایک زبان چو دو گلاں نکلیاں، قرآن نکلیا تے حدیث نکلی، ایک شے ماندے ہو ایک نہیں ماندے ہو، ایک زبان چو دو چیزاں نکلیاں نے، قرآن ماندے ہو حدیث نہیں ماندے ہو، وہ زبان ایک کوئی ہے، ایک شے تے یقین ہے، ایک شک کس واسطے ہے، اور جڑے رستے تو قرآن آیا ہے اس رستے تو حدیث آئی ہے، قرآن ماندے ہو حدیث نہیں ماندے ہو، رستہ ایک کوئی ہے، چیزاں دو نے، ایک دا انکار ہے ایک دا اقرار ہے۔ وجہ کیے اللہ دے فضل و کرم دے نال یہ ساریاں باتاں غلط نے، اور صحیح بات ہے جویں رب نے قرآن دی حفاظت کیتی ہے، ایویں اللہ نے حدیث دی حفاظت کیتی ہے، تے جنہ کولوں رب نے قرآن دی حفاظت دی خدمت لئی ہے، انہاں کولوں اللہ پاک نے حدیث دی حفاظت دا اللہ پاک نے کام بھی انہاں کولوں لیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں، مثال دے طور تے میں تواڈے سامنے ایک حدیث رکھنا، صحیح البخاری پہلی جلد پہلی حدیث پہلی کتاب پہلی حدیث کے بالنیات، یہ پہلی حدیث صحیح البخاری دی حدیث اگے بھی ہے۔ اس حدیث نو بیان کرنے والے راوی کون نے؟
سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دے شگرد بنے حضرت علقمہ بن وقاص حضرت علقمہ بن وقاص دے شگرد بنے حضرت محمد بن ابراہیم حضرت محمد بن ابراہیم دے شگرد بنے حضرت یحییٰ انصاری اللہ اکبر یحییٰ بن سعید انصاری اگونا دے شگرد بنے حضرت امام سفیان حضرت امام سفیان دے گو شگرد بنے حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ دے گو شگرد بنے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت امام امام عبداللہ بن احمد رحمت اللہ علیہ شگرد بنے حضرت امام عبد الرحمن بن مظفر التنوخی رحمت اللہ علیہ عبد الرحمن بن مظفر التنوخی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے اللہ اکبر اللہ حضرت جناب ابو الاول اللہ اکبر عبد الاول بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ عبد الاول بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام سراج الدین ابن المبارک رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اگو جناب انہاں دے شگرد بنے اللہ اکبر ابی عباس احمد بن ابی طالب رحمت اللہ علیہ اگو انہاں دے شگرد بنے حضرت ابراہیم بن احمد رحمت اللہ علیہ ابراہیم بن احمد دے شگرد بنے حضرت امام شہاب الدین احمد بن علی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت جناب امام احمد بن زکریا رحمت اللہ علیہ احمد بن زکریا رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام شمس الدین رحمت اللہ علیہ حضرت امام شمس الدین رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام احمد بن عبد القدوس رحمت اللہ علیہ امام عبد القدوس احمد بن عبد القدوس رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام احمد القشاشی رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد القشاشی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت امام محمد بن ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ محمد بن ابراہیم القرادی رحمت اللہ علیہ دے کو شگرد بنے اللہ اکبر اللہ شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم شیخ ابن عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حضرت جناب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ حضرت امام عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد گوندروی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ دے کو شگرد بنے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو حضرت جناب حضرت شیخ اسحاق الحسینوی رحمت اللہ علیہ شیخ الحسینوی رحمت اللہ علیہ دے شگرد بنے میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ دے بڑے بھائی حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم شرف رحمت اللہ علیہ یہ حدیث میں تواڈے سامنے بیان کر دیتی ہے اے مرکز تحقیق اندر آن والی گل سن لے اسیو دین لے کے بیٹھے ہاں اسیو حدیث لے کے بیٹھے ہاں جس حدیث دا ایک سرا تواڈے ہاتھ اندر ہے تے دوسرا سرا محمد رسول اللہ دے ہاتھ اندر ہے نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث خطیب پاکستان حافظ بنیامین حافظ صاحب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایسے دین پر ہیں جس دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے آئے تو صحیح کوئی بات کرنے والا شک میں ڈالو گے تو کسی اور کو ڈالو گے ہم اہل حدیث ہیں اللہ کے فضل سے ہم حدیث کے نوکر ہیں ہم حدیث کے خادم ہیں جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے فضل سے حدیث کی خدمت و خادمی کرتے رہیں گے تماشا بڑھے ہمیں شک کرنا اللہ اللہ ہر چیز میرے نبی دی زبان چو نکن والی اللہ نے محفوظ کی تھی ہے کہ نہیں کی تھی سبحان اللہ وہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی سبحان ایک ایک بول محفوظ ہے میرے نبی دا ایک ایک بول محفوظ ہے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول سبحان اللہ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ 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 جاندہ میرے نالوں تے قاری صاحب دی آواز سریلی ہے
او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او دین دے کنا وچ رس نو ہے گول دین دے کنا وچ رس نو ہے گول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے آقا دیاں کسوں لگل آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے مانی یا نہ من میری یہ خو مجبوری ہے مانی یا نہ من میری یہ خو مجبوری ہے مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں بڑی لمبی گل کیتی ہے جے سمجھ آ جائے مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول اللہ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے تکبیر سارے ساتھی کھڑے ہو کے ذرا نعرہ تکبیر شان رب العالمین قرآن و سنت حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا نعرہ تکبیر قاری بنیامین عابد صاحب قاری عبدالرحیم کلیم صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث کے دو اصول اہل حدیث کے دو اصول نعرہ تکبیر اللہ 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 بہ جاؤ ذرا ذرا توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا ذرا سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول کے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات عزیز وقار اور یارو میں تو اڈی عدالت اندر ایک گھر رکھنا چاہنا میں تو انہوں پوچھنا چاہنا اسی سند بیان کریے اسی فروف بیان کریے اسی حدیثیاں کتاباں بیان کریے اسی استاد تے بعد استاد ذکر کریے لوگ پھر حدیث تے شاک کرن سسی تے پنو دا واقعہ ہیر تے رانجے دا واقعہ لیلا تے مجنو دا واقعہ ہیر تے رانجے دا واقعہ کوئی دلیل کوئی نہیں کوئی سند کوئی نہیں کوئی پروف کوئی نہیں کوئی کتاب کوئی نہیں زمانے دا بچہ بچہ مندہ ہے وہ بلکہ منن دی کا دی گالے ہون تے کئی ہیرہ بڑیاں پھر دیاں نے کئی رانجے بڑے پھر دینے کئی سسیاں بڑیاں پھر دیاں نے کئی پنو بڑے پھر دینے کئی سونے مہیوال بڑی پھر دینے اس قوم نو کی سمجھائیے کدی شک نہیں کیتا سسی تے پنو تے کدی شک نہیں کیتا لیلا تے مجنو تے کدی شک نہیں کیتا جناب سونی مہیوال تے کدی شک نہیں کیتا ہیر تے رانجے تے جدو شک سجدہ ہے پیغمبر دی حدیث تے سجدہ ہے میں نو سمجھ نہیں آدھی کدی ہیر تے رانجے تے رادے دی کتاب نہیں لکھی کدی لیلا تے مجنو تے رادے دی کتاب نہیں لکھی کدی جناب لیلا تے مجنو تے رادے دی کتاب نہیں لکھی کدی سسی تے پنو تے رادے دی کتاب نہیں لکھی اور جدو کتاب لکھنا ہے بخاری تے رادے تے لکھنا ہے جدو کتاب لکھنا ہے رفع الیدین تے رادے تے لکھنا ہے اور جدو کتاب لکھنا ہے حدیث تے رادے دی کتاب لکھنا ہے اور تینو حدیث تے ہی رات نظر آندا ہے تینو اور کوئی رات نظر نہیں آندا اور تو کر رات کنا کو کرے گا جدو تک انشاءاللہ اسی زندہ رہاں گے حدیث کی نوکری کرتے رہاں گے حدیث کی خدمت کرتے رہاں گے حدیث کے منکرانو ٹوک دے بھی رہاں گے ٹوک دے بھی رہاں گے ماشاءاللہ